الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم كنت فظا غليظ القلب ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة العظمى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پیچھے والے دوستوں کو درخواست ہے یہ خالی جگہ پور کرو جا ذرا نزدیک تھی اور جزاک اللہ. جلدی فرماؤ. قاری عبدالرحمان صاحب چلتے آپ قاری مشتاق صاحب صدر ذی وقار گرامی منزلت استاذیم حضرت حاجی محمد سعید صاحب دامت برکاتہ العالیہ انتہائی قابل صد احترام میرے معزز حاضرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں
میرا کوئی تقریر کا پروگرام نہ ہا، اصل پروگرام ندیم سے دعوت برکاتہ العالیہ اور جناب طاہر سے مولانا علی معاویہ سے انہاں دا ہے۔ دوستوں نے مجبور کی دے بہرحال حضرت ندیم سے تو کو بیان فرما رہے ہیں کہ سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دے اوتے دشمنوں نے جڑے اعتراضات اٹھائے انہاں دے جواب حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے دیتے۔ یہ گل کر رہے ہیں ایسے میرے توجہ میں جڑے نے قرآن مجید کا مطالعہ کیتے میرے کو نظر آئے کہ ایک مقام ایسا کہ جینے اتے دشمنان عثمان نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے اعتراض دی انگلی کھڑی کی تھی، وہ اعتراض دی صفائی تے جواب اللہ نے عرش کو جبریل بھیج کے قرآن دی صورت دیا۔ علماء کرام کو سن دینا دیو کہ میدان احد کے اندر یہ بلک سے تسا نو کھنن چھوڑو نا، میری گل سنو، نو بلا کھنا ہے سامنے بیٹھے ہوئے میدان احد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کنے معمولی سی بھول ہوئی، صحیح فرمایا تھے دروازے کھڑے روائے فتح تھی وے شکست تھی وے یہ دروازہ نہیں چھوڑنا، لیکن جب جنگ فتح ہو گئی اکثر صحابہ دی رائے یہ بڑی صحیح دے فرمان دا مقصد ہی ہوا مطلب کوئی حملہ آور نہ تھی وے انہاں ذرہ چھوڑیا، نتیجہ کیا ہوا فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے قدم لڑکھڑا گئے۔ صحابہ دے قدم لڑکھڑا گئے، ہن جنگ ہی چوں بھجنا قدماں دا لڑکھڑاونا یہ اچھی گال ہے؟ نہیں اچھی گال نہیں ہے۔ جنہوں لوگ قدم لڑکھڑائے ہیں آیت قرآن بھی کہ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، فرمایا قدم سے لڑکھڑا گئے انہاں وچ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ جلے خبر پھیلیے صحیح شہید تھی گئے، میرے آقا شہید ہو گئے، صحابہ نے آنکھیں دیا وہ ہنیر تھی گئے، حضور نظر نہیں آئے کیونکہ صحابہ ستارے دی مانند ہن، حضور چندر دی مانند ہن، جلے چندر نہ ہوئے خالی ستاریاں دی روشنی اتنی نہیں ہوتی، صحابہ کنے انہیر جو تھائے کئی دائیں کئی بائیں چلے گئے، حضرت عثمان بھی میں سائڈ سے چلے گئے، صحابہ بے آقا دے ارد گرد
جنہوں میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور میں رات بیان کی تائی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے ہاتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور دے اگو ڈھال بنائے، دشمن تیر ورے دے ہن، حضرت طلحہ انہاں ہتھاں دے اوتے تیر چلے دے رہے، ہاتھ باٹی باٹی تھی گئے، قیمہ بڑھ گئے، پر حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں دے اندر جنہاں دے قدم لڑکھڑائے، یقینی بات ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دے اندر خفگی آئی کہ میں کو چھوڑتے چلے گئے، دائیں بائیں ہو گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مالک کائنات نے جڑا اللہ دلاں دے راز جان دے، اللہ جی میں حضور علیہ السلام نال محبت کریں گے، حضور اللہ دے محبوب قرآن دی آیت ثابت کرنی پڑیے کہ حضرت عثمان بھی اللہ کے محبوب ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اندر تھوڑی جین صحابہ واسطے جب یہ ناراضگی آئی، مالک کائنات آسمانہ تو بہ کے خود سفارشی بنن تے آیت قرآن دی نازل ہوئی کہ فبما رحمت من اللہ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ اے میرے محبوب، بس بسبب اللہ کی رحمت بسبب اللہ کی رحمت لنت لهم تسے انہاں واسطے نرمی اختیار کرو، انہاں واسطے نرم گوشہ اختیار کرو، انہاں دے نال پیار کرو، سیاں غصہ نہ کرو۔ ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ تیرے کول شاید اے دائیں بائیں جڑے ہوئے کھڑے ن، سجے کھپے ہوئے کھڑے ن، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب او تے شرم ساری دی وجہ کر کے، شرم دی وجہ کر کے حیا انہاں کو مانے ہے کہ عثمان تے صاحب حیا ہے، صاحب حیا ہے، اتنا صاحب حیا ہے کہ آپ فرمیدن لوگوں جینی بھار دی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے مبارک تے ہاتھ مبارک تے اپنا سجا ہاتھ رکھے تے سیدی بیعت کی دیئے ہونی بھار تو زندگی بھر ولا ای ہاتھ کو اپنے صدر تے ننگیج تے نہیں لایا۔ اللہ فرمیدہ پہ میرے محبوب عثمان حیا بارے شاید وہ تہاڈے کولو شرما دے ہوئے نہ آمن، میں اللہ سفارش پیا کرے نا کہ فاعف عنہ۔ کون سفارش پیا کرے گے؟ اللہ پیا کرے گے۔ وہ لوگوں اندازہ فرمائے عثمان کی محبت اللہ کے نال کتنی ہے کہ اللہ آپ میدان کے اندر آ کے آدھا پہ فاعف عنہم، میرے محبوب انہوں کو معاف کرائے اور واستغفر لہم، میرے کول بھی انہاں واسطے بخشش طلب کرائے۔ اور مطلب سمجھو جو سیاسی امور نہیں جانتے، سیاسی معاملات کا علم نہیں ہے، یہ جنگ و جدل کے معاملات، یہ لڑائیوں کے معاملات سیاسی ہونے، مطلب سمجھو کہ یہ جو ہی والی چلے گئے
ہیں تے انہاں دے قدم لڑکھڑا گئے ہیں، بس انہاں کو ہن پتہ سودا نہیں چلدا، آئندہ واسطے انہاں نال کوئی گل نہیں کرنی۔ فرمایا نا نا میرے محبوب وشاورہم فی الامر، اپنے ہر معاملے دے اندر انہاں کول مشورہ بھی ضرور کیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ یہ صفائی کہہ دیتی ہے، زور بولو اللہ نے دیتی ہے۔ لوگوں سا کو نہیں سوچنا چاہیے کہ جے عثمان کو لو اگر کوئی معمولی چیز بھول بھی ہوتی ہے تو صفائی دے واسطے اللہ آپ زمین تے اتر آ دے، اساں اون عثمان دے بارے گالی مت دے کرنا چاہیے۔ اس ٹائم وہ مختصر ہے، میں یہی گل تو کیتی ہے کہ تاکہ اج دی این بابرکت محفل وچ میرا نام بھی گلیج بنے، تھوڑے دلاں دی دھڑکن طاہر صاحب تشریف لینا۔ کئی لوگ آدھے کھڑے ہیں نات نظر نہ پڑھ سکیں، کئی نے کچھ آکھے کئی نے کچھ آکھے۔ میں اپنے ڈی پی او صاحب کا شکر گزار کہ انہوں نے خصوصی اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ میاں وہ حضرت عثمان کی شان پڑھیں، سا کو کوئی اعتراض کوئی نہیں، کہیں کو کوئی اعتراض کوئی نہیں، تو میں ایامی بار لوگوں کو نات سنیں۔